ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 41۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی جانی بالوں کے اسٹائل کو لے کر کافی کانشیس ہے، اس لیے اس نے غصے کا اظہار کرنے کے لیے سارے بال بکھیر کر رکھ دیے۔ پاگل لڑکی، میرے سارے بال خراب کر دیے، تم نے پتہ بھی ہے کتنی محنت سے یہ ہیئر اسٹائل بنایا تھا۔ جانی اب سخت تیوروں سمیت اسے گھورنے کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو بھی ہاتھ سے سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تم اپنے بالوں کی خیر مناؤ، ذرا دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ جانی نے تنبیہی انداز اپنایا۔ نہیں جانی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، پیٹو گے مجھ سے، ابھی بتا رہی ہوں۔ حیا کو اب اپنی فکر لاحق ہوگی، اس لیے باقاعدہ کہکہا لگا کر ہنستے ہوئے فوراً اپنی چیئر سے اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ جانی اسے بازو سے تھام کر وہیں روکتا، اچانک زرار ایک آہنی دیوار کی طرح سینہ پھیلائے ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ زرار کے اس رد عمل پر وہ دونوں حیران رہ گئے۔ در حقیقت وہ دونوں آپس میں اتنا مگن تھے کہ انہیں زرار کی وہاں موجودگی تک کا ہوش نہ رہا۔ حیا ماما کا میسج آیا، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ زرار نے آج زندگی میں پہلی بار جھوٹ کا سہارا لیا، وہ بھی صرف اور صرف حیا کے لیے۔ اس کا لب و لہجہ سنجیدگی سے بھرا ہوا تھا۔ اوکے۔ حیا زرار کی سرخ آنکھوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی۔ آپ زرار ہیں؟ نائس ٹو میٹ یو، میں حیا کا کزن جانی، جنید۔ جنید نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے زرار کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ زرار نے بمشکل مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی سے اپنا تعارف کروایا، ورنہ حیا کے ساتھ اس قدر فرینکنس شو کرنے پر اس کا دل تو چاہ رہا تھا اس کی ٹانگیں توڑ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دے۔ اس کی سوچوں سے انجان جانی دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگا تھا۔ زرار وہیں کھڑا بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا، اس کی نگاہیں دور کھڑی حیا کے سراپے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ اسے اپنی اس کیفیت کی خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر حیا کو کسی اور کے ساتھ اتنا ہنستا مسکراتا دیکھ اس کا خون کیوں اندر تک کھول اٹھا ہے۔ احد صاحب اپنی نئی بزنس ڈیلنگ کے سلسلے میں ضامن بھائی سے محو گفتگو تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد ولید نے بھی ان دونوں کی کمپنی کو جوائن کر لیا۔ اب وہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اچانک ان کی نگاہیں عظمت بیگم کی طرف اٹھ گئیں، جو اس وقت پریشے کا بازو تھامے اسے زبردستی اس کے کمرے سے باہر لا رہی تھیں۔ ولید کو سامنے دیکھتے ہی پریشے کا جھکا سر مزید نیچے جھک گیا۔ حیا کی لالی اس کے گالوں کو سرخیوں سے بھر گئی۔ وہ عصمت بیگم کے اصرار پر ان کے ساتھ آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی جھکی پلکیں اوپر ہی نہیں اٹھ رہی تھیں، جبھی اچانک شیزہ بھابھی ایک ملازمہ کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ پریشے تمہیں فلودہ بہت پسند ہے نا؟ یہ دیکھو آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اسپیشلی تمہارے لیے بنایا ہے۔ شیزہ بھابھی نے ملازمہ کو کہا وہ باقی سب کو سرو کر دے، اور وہ خود ایک باؤل تھامے پریشے کے پاس آ گئیں۔ شیزہ بھابھی کا شفقت آمیز لہجہ سنتے پریشے کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں۔ پس پردہ یہ آنسو خوشی کے آنسو ہی تھے۔ تھینک یو سو مچ بھابھی۔ باؤل کو تھامنے کے وقت پریشے کے لبوں میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ ولید کی نگاہیں بھی اب اس معصومیت کا پیکر چہرے کو ہی تک رہی تھیں۔ اگلے ہی منٹ اس نے ضامن بھائی کے خیال سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا اور پھر خجل انداز میں پیشانی مسلتے ملازمہ کے ہاتھ سے باؤل پکڑنے لگا۔ پریشے پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی لیے تو۔ فلودہ کھانے کے دوران اچانک لاؤنج میں شیزہ بھابھی کی نادم آواز ابھری۔ نہیں بھابھی پلیز، میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، آپ اور ضامن بھائی میرے لیے بالکل میرے ماما اور بابا کی طرح ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، پلیز یہ سب کر کے مجھے گناہگار مت کریں۔
پریشے نے فلودے کا باؤل سامنے ٹیبل پر رکھا اور پھر جذب کے عالم میں گویا ہوتے شیزا بھابھی کی گال پر بہتے ہوئے آنسو اپنے ہاتھ کے پوروں سے صاف کیے۔ وہ نرم گداز دل کی مالک لڑکی کسی اجنبی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ کیسے لے سکتی تھی۔ پریشے تم بہت اچھی ہو، میں ہمیشہ سے اپنی اولاد کے لیے تڑپتی رہتی تھی، اس محرومی کی وجہ سے میرے اندر عجیب بیزاری اور چڑچڑا پن سا بھر گیا تھا۔ یہ تو میں بھول ہی گئی تھی کہ تم بھی تو میری بیٹی جیسی ہو۔ سچ بتاؤں پریشے، آج میرے دل میں اولاد کی خواہش نہیں رہی، کیونکہ میں نے تمہیں ہی اپنی بیٹی مان لیا ہے۔ مجھے اب تم سے وہی خوشبو محسوس ہونے لگی ہے، ایک ماں کی ممتا کو جو اپنے بچوں سے خوشی اور سکون ملتا ہے نا، وہ آج مجھے تمہاری صورت میں مل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کاش میں شروع دن سے ہی تمہیں اپنی اولاد کی طرح سنبھالتی تو اتنے عرصے تک یوں محرومیوں کی زندگی نہ گزارتی۔ شیزا بھابھی کے لہجے میں یاسیت در آئی۔ ان کو آنسوؤں سمیت روتا دیکھ کر زامن بھائی سمیت لاؤنج میں موجود سبھی افراد کی آنکھیں جذبات کے زیر اثر بھیگ گئیں۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے، ذہن پر جمی غلط سوچوں کی گرد دھل چکی تھی۔ دھیرے دھیرے مخلص اور پاکیزہ رشتوں کی مضبوط بنیادیں استوار ہونے لگی تھیں۔ شیزا بیٹے، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آج آپ نے اپنے سگے بھائی حاذق کو گرفتار کروایا، اس سب کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے بیٹا۔ آپ کے اس رویے نے آپ کی کہی ہر ایک بات پر خود ہی تصدیق کی مہر ثبت کر دی ہے۔ ہم سب کو آپ پر پورا یقین ہے، ہمیں فخر ہے، آج آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دے کر حاذق کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ عصمت بیگم نے پرنم آنکھوں سمیت شیزا کے سر پر دست شفقت رکھتے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ان کے تسلی آمیز لہجے پر شیزا بھابھی کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ آج پریشے کو پانے کے چکر میں بھیس بدل کر پلمبر کے روپ میں آصاف کے گھر تک آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پریشے کے کمرے کی طرف بڑھتا کوریڈور عبور کرتی، شیزا بھابھی نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اسے سامنے دیکھتے ہی پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گئیں، مگر پھر انہوں نے فوراً زامن بھائی کو کال ملاتے یہاں بلا لیا۔ شیزا بھابھی نے ہی پولیس کو کال کر کے اسے اریسٹ کروایا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی حاذق اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اس حد تک نیچے گر جائے گا۔ اور ویسے بھی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرتے ہی رہتے ہیں۔ پچھتاوے کے چکر میں ماضی میں کی گئی غلطیوں پر روتے دھوتے رہنا نہ تو خود کو فائدہ دیتا اور نہ ہی کسی اور کو۔ دانش مندی تو اسی میں ہے کہ ہم نے جو سبق ان غلطیوں سے سیکھا اسے عملی طور پر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ احد صاحب نے بھی انہیں رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ انکل، شیزا بھابھی تشکر آمیز لہجے میں گویا ہوئیں۔ بس بھئی سب رونا دھونا بند کریں، پچھلی باتوں کو بھول کر آنے والی خوشیوں کا پرتپاک استقبال کریں۔ اور ایک بات، شیزا بیٹی نے اتنا زبردست فلودہ بنایا، ہم سب مل کر اسے انجوائے کرتے ہیں۔ احد صاحب نے بات کے آخر میں مزاح کا عنصر اپناتے ہوئے زامن بھائی کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ پھیلا دیا۔ جی یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ عصمت بیگم نے بھی تائیدی انداز اپناتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ولید بھائی، اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ اس دن کے بعد آج شیزا بھابھی نے اسے ازود مخاطب کیا، کیونکہ ولید کی باتوں نے ہی انہیں حقیقت کا آئینہ دکھلایا تھا۔ اس کے بعد ہی تو انہیں یہ خوش نصیب ہوئی۔ اس نازک لمحے میں وہ اپنے اس مہربان کو کیسے بھول سکتی تھیں؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ ولید جو کب سے پریشے کو ہی تکنے میں محو تھا، اب اچانک شیزا بھابھی کے مخاطب کرنے پر ایک دم بوکھلا سا گیا۔ اس کے ہکلاتے جملے پر سبھی بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنس دیے۔